بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حضرت علامہ مولانا سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات شریف میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ آقا نامدار نبیوں کے سردار رسولوں کے سالار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ اور فرمایا ومن صلت علیہ الملائکۃ کان من اہل الجنہ اور جس پر
فرشتے درود بھیجیں وہ جنتی ہو گیا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کننا اذا صعدنا کبرنا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب نشیب میں آتے تھے نیچے اترتے تھے تو تسبیح کہا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے غور فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان جب بلندی پر چڑھا کرتے تھے تو تکبیر کہا کرتے تھے، جب ڈھلان نیچے کی طرف اترتے تھے تو سبحان اللہ تسبیح کہا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی بلندی پر چڑھیں، وہ زینہ ہو، کوئی پل ہو، ہماری سواری اس پر چڑھ رہی ہو، بس پر ہم سوار ہو، پیدل جا رہے ہوں، کوئی ٹیلا آ گیا اس پر چڑھنا اترنے کا موقع آ گیا، یہاں تک کہ سڑک پر اسپیڈ بریکر آ گیا، اس پر بھی گاڑی کچھ دیر چڑھتی ہے پھر اترتی ہے۔ تو جب بھی بلندی پر جانا ہو، خواہ وہ لفٹ کے ذریعے اوپر جائیں، لفٹ کے ذریعے نیچے آئیں، جب بھی ہم بلندی کی طرف جائیں تو ہم نے تکبیر کہنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب ہم نے نیچے اترنا ہے، نشیب کی طرف آنا ہے، تو ہم نے تسبیح پڑھنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ سے باتیں، تجھ سے در در سے صد اور صد سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے صد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، بڑی 11ویں شریف کے اس بابرکت موقع پر گلی گلی
کوچا کوچا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، بلکہ دنیا بھر میں سلطان اولیاء، شہنشاہ اتقیاء، سردار اصفیاء، مرجع الاوتاد، سید الاسیاد، قطب الارشاد، پیر پیراں، میر میراں، کبیر کبیرہ، حجت الاسلام، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نور یزدانی، حسنی حسینی، قدس سرہ الربانی کے ذکر خیر کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ آج ہم بھی یہ شرف پا رہے ہیں کہ غوث پاک کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ آپ کے والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس رات میرے گھر میرا بیٹا عبد القادر تشریف لانے والا تھا، اس رات میرے غریب خانے میں اللہ کا رسول، نبیوں کا تاجدار، اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف لے آیا۔ آپ کے ہمراہ اس امت کے ائمہ کرام بھی ہیں، اولیاء اعظام بھی ہیں۔ میری جانب میرے آقا نے دیکھا، ارشاد فرمانے لگے، اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے اولیاء کرام میں اسے ایسی بلند شان عطا فرمائے گا جیسی بلند شان اللہ نے مجھے نبیوں اور رسولوں میں عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، صلو علی النبی وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے آقا حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، یکم ماہ رمضان المبارک 470 ہجری، ایک قول کے مطابق 471 ہجری میں قصبہ جیل میں پیدا ہوئے، جسے جیلان یا گیلان بھی کہا جاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ ماہ رمضان سارا مہینہ آپ کا یہ معمول رہا کہ دن کے وقت دودھ نوش نہیں فرماتے۔ جب رات ہو جاتی، سورج غروب ہو جاتا، جس طرح بالغ افراد روزہ رکھنے والے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، افطار کا وقت ہونے کے بعد آپ پھر دودھ نوش جان فرماتے تھے۔ اور یہ بات آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جو ماہ رمضان کے دنوں میں دودھ نوش نہیں فرماتا، رات کو دودھ پیتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک بار ماہ
رمضان المبارک کے چاند میں شک پیدا ہو گیا، لوگ پریشان حال ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں، شک پیدا ہے، لوگوں میں پریشانی اور اضطراب کا عالم ہے۔ صبح کے وقت لوگ جمع ہو کر میرے گھر تشریف لے آئے، میرے پاس تشریف لے آئے اور آ کر مجھ سے یہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ آج تمہارے شہزادے نے، آج تمہارے صاحبزادے نے دودھ نوش فرمایا ہے یا نہیں؟ میں نے انہیں بتایا آج میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ نوش نہیں کیا، وہ سارے سمجھ گئے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، آج یکم ماہ رمضان المبارک ہے۔ اور بعد میں جب تصدیق کی گئی، آس پاس سے اطلاعات کو جمع کیا گیا تو یہ بات کنفرم ہو گئی، واقعی آج یکم ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد میرے بیٹے کی فضیلت اور شرافت اور بزرگی کا شہرہ دور دور تک ہو گیا۔ محترم بھائی اور بزرگوں، جس رات ہمارے آقا حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے، اس رات اللہ تعالی نے جیلان کے علاقے میں 1100 بچے اور عطا فرمائے جو لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، وہ سب کے سب بیٹے ہوئے۔ وہ بیٹے تو اللہ نے عطا فرمائے، وہ بیٹے آگے چل کر نافرمان بھی ہو سکتے تھے، بدتمیز بھی ہو سکتے تھے، بد تہذیب بھی ہو سکتے تھے، بدکار بھی ہو سکتے تھے، فساق و فجار بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی آمد کی خوشی میں عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ غوث پاک کی آمد کی خوشی میں وہ 1100 بچے جو دنیا میں بیٹے بن کر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک کی آمد کی خوشی میں ان سب کو منصب ولایت عطا فرما دیا۔ جب ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے شانِ مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ مناقب غوثیہ میں ہے، خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شب معراج جب میرے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رب سبحان جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے، جبریل امین رک گئے، سفر تو ختم نہیں ہوا، جبریل کی منزل آ گئی۔ اس مرحلے پر، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے میری روح کو حکم دیا کہ میں سواری کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤں۔ مجھے خلافت کبریٰ سے نوازا گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا نے میرے شانوں پر، میرے کاندھوں پر سواری فرمائی اور یہ سفر آگے شروع ہوا، یہاں تک کہ مقام کعبہ قوسین آ گیا۔ میرے نبی نے، میرے آقا نے، میرے مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بیٹا عبد القادر، جس طرح آج میرے قدم تیرے کاندھوں پر ہے، ان قریب وہ وقت آئے گا تیرا قدم میری امت کے تمام اولیاء کے کاندھوں پر ہوگا۔ اور وہ وقت آیا، زمانے نے دیکھا
مخلوق نے دیکھا جمعہ کا دن ہے، منبر اقدس پر جلوہ افروز ہے، اور پھر یہ اعلان فرما رہے ہیں قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت جتنے اولیاء اللہ اس اجتماع میں حاضر تھے سب نے سروں کو جھکا دیا، آگے بڑھ کر اولیاء اللہ نے آپ کے قدم مبارک کو اپنے کاندھوں پر رکھ لیا۔ جو اولیاء اللہ غائب تھے، دور دراز تھے، دنیا بھر میں جہاں جہاں تھے، ان سب تک یہ اعلان غوث اعظم، یہ صدائے غوث اعظم پہنچی۔ جو جہاں تھا اس نے وہی سر کو جھکا دیا۔ اس وقت چشتیوں کے امام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑوں میں ریاضات و مجاہدات و عبادات میں مصروف تھے۔ آپ نے یہ اعلان غوث اعظم سنا، اپنے سر کو جھکا دیا اور عرض کرنے لگے، یا غوث اعظم، آپ کا قدم مبارک میرے سر پر بھی، میری آنکھوں پر بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، غیاث الدین کے صاحبزادے نے گردن جھکانے میں سب سے فوقیت لے گئے ہیں، سب سے اولیت کا اظہار کیا ہے۔ آن قریب ہندوستان کی ولایت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں، ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ دونوں شہزادگانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیض سے سیراب ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 5 برس کی ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں مدرسے میں آپ کو چھوڑ آیا کہ میرا بیٹا اب قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے۔ استاد کے سامنے آپ تشریف فرما ہوئے، استاد نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا حضور غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف پڑھی، پھر الف لام میم شروع کی، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، ایک ہی نشست میں 18 سپارے پڑھ کر سنا دیے۔ استاد حیران ہے، متعجب ہے، 18 سپارے۔ فرمانے لگے بیٹا آگے پڑھو۔ ارشاد فرمایا بس اتنا ہی یاد ہے۔ پوچھا کہ یہ 18 سپارے کہاں حفظ کیے، کس نے یاد کرائے؟
فرمانے لگے کہ شکم مادر میں تھا، ماں کے بطن میں تھا، میری والدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے بطن میں تھا، میری ماں 18 سپارے بار بار پڑھا کرتی تھی، تکرار کیا کرتی تھی، میں سنا کرتا تھا، ماں کے پیٹ ہی میں نے 18 سپاروں کو حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل کی مائیں غور فرمائیں، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں کہ بچہ ماں کی گود میں ہو یا ماں کے بطن میں ہو، وہ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک آج کی مائیں ہیں کہ جب بچے کو گود میں لیتی ہیں تو ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں، گالیاں نکال رہی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے، لیکن آج معاملہ تربیت کا دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں کہ جن کی تربیت کا مقام تو دیکھیے کہ بیٹا 5 سال کی عمر میں بغیر کسی استاد کے 18 سپارے پڑھ کر سنا رہا ہے، اور آج کا بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو گانے سناتا ہے، اداکاروں کے نام سناتا ہے، فلموں کے نام سناتا ہے، ڈراموں کے نام سناتا ہے، کھلاڑیوں کے نام سناتا ہے، اسے کھیل کا شوق ہوتا ہے، فلموں کا شوق ہوتا ہے، ڈانس کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو آج کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ جہاں اسلام نے والدین کے حقوق کو متعین کیا اور والدین کے مقام عزت و عظمت کو بڑھایا ہے، وہاں والدین پر یہ بھی واجب و لازم کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ اور آج اکثر ماں باپ اپنی اولاد کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی غلط تربیت کرتے ہیں، اسلامی احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ تو ماں باپ کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو پیش نظر رکھیں۔ صلو علی النبی۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایک بار لوگوں نے بارگاہ غوثیت میں سوال کیا، حضور یہ ارشاد فرمائیے آپ پر کب ظاہر کیا گیا، کب ظاہر ہوا، آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ مدرسے جا رہا تھا، 10 سال کی میری عمر تھی، میں نے دیکھا کہ ہزاروں فرشتے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مدرسے تک میرے ساتھ آئے۔ جب میں مدرسے میں پہنچا تو وہ فرشتے کہنے لگے لڑکوں سے، طالب علموں سے کہ اے بچوں راستہ دو، اے بچوں راستہ بناؤ، جگہ بناؤ، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 18 سال کی تھی، اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے امی جان، میں
دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں کہ علم دین بھی حاصل کروں اور بزرگوں کی زیارت سے بھی فیض یاب۔ آپ مجھے اجازت پر عمل فرمائیں۔ والدہ محترمہ نے بخوشی اجازت عطا فرمائی۔ آج کل کی ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ جب ان کے بچے کسی دینی کام کی اجازت طلب کرتے ہیں، کوئی تبلیغ اجتماع میں جانا چاہتے ہیں، تبلیغ اسلامی کے تبلیغی قافلے میں جانا چاہتے ہیں، تو وہ منع کر دیتے ہیں، اور جب وہی بچہ سیر و تفریح کے لیے دوستوں کے ساتھ کوئی مری جانے کی خواہش کا اظہار کرے تو اس کو اجازت ہی نہیں دیتے، اس کو مال و دولت بھی دیتے ہیں، بخوشی روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر باہر ملک جانے کی تمنا کا اظہار کرے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو نظروں سے دور کر دیتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو پس و پیش سے کام لیتے ہیں۔ تو اب ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کو اولیت دیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور آج کے نوجوانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ 18 سال کی عمر ہے، ہمارے آقا حضور غوث پاک دین سیکھنے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں، بزرگوں کی زیارت کا شوق لے کر گھر سے جا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان تو بیٹ بلہ پکڑ کر کرکٹ کا کھیل کھیلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سیر و تفریح کے لیے گھر سے نکلتا ہے، محض دنیا کی فقط دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ گھر سے آوارہ گردی کے لیے نکلتا ہے، سینکڑوں گھروں کو آباد کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن حضور غوث پاک 18 سال کی عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں۔ امی جان نے آپ کو بخوشی اجازت پر حمد فرمائی، آپ اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر ملک عراق شہر بغداد میں تشریف لے آئے، اور دوران تعلیم بڑی آپ نے تنگی، بڑی پریشانی اور بڑی تکالیف برداشت کی، لیکن تعلیم سے جی نہ چرایا، اکتاہٹ کا اظہار نہ کیا۔ آپ محنت و مشقت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ فقط عالم دین نہیں بنے بلکہ عالم گر بن گئے۔ اور پھر جب مدرسہ سنبھالا، آپ کی علمیت کا شہرا چاروں طرف جب ہوا، دور دور سے علم کی پیاس بجھانے کے لیے طلباء تشریف لانے لگے، یہاں تک کہ مدرسہ میں جگہ تنگ ہو گئی۔ آپ ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے، اور ایک دروازے کی وسعت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ بتائیے، جس ہستی پر اللہ تعالی ایک نہیں، دو نہیں، 70 دروازے علم کے کھول دے، اور اس کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ چنانچہ آپ کے علم کی ایک جھلک، سبحان اللہ، ایک مرتبہ عجم سے ایک فتویٰ عراق میں آیا، عراق کے علماء بھی عاجز آ گئے،
عجم کے علماء بھی عاجز آ گئے. سوال کیا تھا؟ استفتاء کیا تھا؟ کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جس عبادت کے کرتے ہوئے کوئی انسان اس میں میرا شریک نہ ہو. جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں زمین پر کوئی دوسرا انسان وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب علماء عاجز آ گئے، ایسی کون سی عبادت بتائی جائے؟ لوگوں نے علماء نے فرمایا کہ اب تو تیری بیوی پر طلاق پڑ گئی، وہ تو حرام ہو گئی. یہ فتویٰ چلتے چلتے بارگاہ غوث اعظم میں پہنچا. آپ نے سوال کو پڑھا، آپ نے قلم اٹھایا، اس کا جواب لکھ دیا. اور جواب کیا لکھا؟ فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ کعبہ شریف پر حاضر ہو، مطاف طواف کی جگہ کو خالی کرا لے اور طواف کرے. پوری دنیا میں یہ اکیلا ہوگا کہ جو اس وقت طواف کر رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا کیا مقام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے لوح محفوظ ہے جس میں جتنے نیک بخت ہیں وہ بھی مجھ پر ظاہر ہے، جتنے بدبخت ہیں وہ بھی مجھ پر ظاہر ہے. اور کیوں نہ ظاہر ہو، آپ فرما رہے ہیں رب کریم نے 70 دروازے علم لدنی کے مجھ پر کھول دیے ہیں. جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ مقام ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک وقت میں مجمع موجود تھا، ایک قاری نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی، آپ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، ایک تفسیر بیان کی، 2 تفسیریں بیان کی، یہاں تک کہ 11 تفسیریں بیان کر دی. پھر بات کو آگے بڑھایا، 40 تفسیریں بیان کر دی. 40 تفسیریں بیان کس طرح کی؟ محض بات نہ کی، ہر تفسیر کی سند بیان کی، ہر سند کی دلیل بیان کی، ہر دلیل کی تفسیر بیان کی، اور ایسی تفسیر بیان کی کہ مجمع میں موجود لوگ حیرت میں ڈوب گئے. جب غوث اعظم کے علم کا یہ مقام ہے تو ان کے بابا مولا علی کے علم کا کیا مقام ہوگا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مولا علی کے علم کی ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جامع کبیر میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم منبر پر تشریف لائے اور مجمع سے ارشاد فرمانے لگے، سنونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے دریافت کرو، مجھ سے سوال کرو. خدا کی قسم، عرش سے لے کر تحت الثری تک، عرش کے نیچے جو کچھ بھی موجود ہے جس کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مظہر کبریا. عرش کے نیچے اللہ اکبر کرسی بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. اللہ اکبر، 7 آسمان بھی ہے، 7 زمینیں بھی ہیں، اور اس میں ساری مخلوق موجود ہے. مولا کائنات منبر رسول پر کھڑے ہو کر خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. اور پھر دوسری
دوسری حدیث پاک بیان کرتے ہیں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ آپ ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فرما ہوئے ارشاد فرمانے لگے اے لوگو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ جب مولا علی کے علم کا یہ مقام ہے تو جو مدینہ العلم ہے اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ تو چنانچہ آپ نے ایک آیت پر 40 تفسیریں بیان کر دی، اور جب 40 تفسیریں بیان ہو گئی تو اس کے بعد فرمانے لگے اے لوگو اب ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں، اب ہم ظاہر سے باطن کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے صرف اتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زبان غوث اعظم ہے جس سے کلمہ پڑھا گیا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا وہ زبان غوث اعظم سے جب کلمہ شریف ادا ہوا لوگوں کے دل مضطرب ہو گئے، بے قرار ہو گئے، وجد طاری ہو گیا، بے حال ہو گئے، لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے، جنگلوں کی طرف دوڑ پڑے۔ غوث پاک کی زبان سے ادا ہوئے کلمہ شریف کی تاب نہ لا سکے۔ اور اکثر یہ ہوتا جب آپ بیان کرتے کرتے فرماتے کہ اب ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں تو وجد طاری ہو جاتا، مجمع بے قابو ہو جاتا، ہر ایک کی حالت بدل جاتی، دل کی دنیا بدل جاتی۔ عشق الہی کے جام نگاہ غوث اعظم سے لوگ پینا شروع کرتے، ہر ایک پر بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا۔ اسی طرح کا ایک اجتماع جاری تھا، لوگوں پر وجد طاری ہوا، میرے آقا غوث اعظم پر بھی وجد آیا تو امامہ شریف کھل گیا۔ لوگوں نے دیکھا غوث پاک کا امامہ کھل گیا، ادب کا تقاضا ہے ان کا سر سے امامہ اتر جائے، ہم امامہ پہنے، انہوں نے امامہ اتارے، غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیے۔ جب وجد کی کیفیت دور ہو گئی آپ فرمانے لگے لوگوں اپنے اپنے اماموں کو اٹھا لو۔ لوگوں نے اپنے اماموں کو اٹھا دیا، آخر میں ایک چادر رہ گئی، آپ نے اٹھایا اور فرمانے لگے کہ میری ایک بہن ولیہ اصفہان کے اندر اپنے گھر میں بیٹھی میرا بیان سن رہی تھی، جب مجھ پر وجد طاری ہوا اس نے دیکھا میرا امامہ کھل گیا ہے، اس نے اصفہان ہی سے اپنی چادر کو میرے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے اس چادر کو اپنے کاندھے پر رکھا اور وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ اصفہان چلی گئی۔ اور یہ میرے آقا غوث پاک کے اجتماع کا معمول تھا کہ جب آپ بغداد شریف میں اجتماع میں بیان کے لیے بیٹھا کرتے تھے، بغداد میں سامنے تو لوگ موجود ہوتے تھے اور وہ مجمع کوئی معمولی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا مجمع مسجد میں، جب مسجد میں ہونے لگا مسجد بھر گئی، عیدگاہ میں شروع کیا، عیدگاہ بھر گئی، پھر باہر میدانوں میں شروع کیا، 70 ہزار کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ اور آپ کی یہ زندہ کرامت تھی کہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ جس طرح آپ کی آواز سنا کرتے تھے، آخری صف والا بھی بغیر کسی سائنسی آلے کے، بغیر کسی اسپیکر کے آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ صرف یہ 70,000 نہیں سنا کرتے تھے، پورے عراق میں جہاں جہاں اولیاء اللہ موجود تھے وہ اپنے اپنے مریدوں کو لے کر بیٹھ جاتے۔ صرف ملک عراق کی بات نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء اللہ موجود تھے اپنے مریدوں، محبوں، معتقدین کو لے کر بیٹھ جاتے کہ آج غوث اعظم کا بیان ہے، ہم نے سننا ہے بغیر کسی سائنسی آلہ کے میرے آقا غوث پاک کا بیان پوری
پوری دنیا میں نشر ہوتا تھا، جو جہاں بیٹھتا تھا وہی سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جن کو حاصل کرنے کا عمل پڑھا، پہلے بھی پڑھتا تھا، پڑھتے ہی جن حاصل ہو جاتا تھا، اب پڑھا جن حاصل نہیں ہوا، دوبارہ پڑھا جن حاصل نہیں ہوا، بار بار پڑھا جن حاصل نہیں ہوا، کافی دیر گزر گئی، پھر جا کر جنات حاصل ہوئے۔ میں نے پوچھا آج تاخیر کیوں کی، آج دیر کیوں لگائی، میں نے طلب کیا کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے آج غوث اعظم کا اجتماع سجا ہوا تھا، ان کی محفل سجی ہوئی تھی، وہ ہمارے بھی آقا ہے، غوث الثقلین ہے۔ حضور غوث اعظم کی تبلیغ کی برکت سے ہمارے سینکڑوں قبائل اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب غوث پاک ہمارے پیر پیران پیر بیان فرماتے ہیں تو ہم تمام مسلمان جنات بھی آپ کا بیان سنتے ہیں۔ آج آپ کا اجتماع تھا، آپ کا بیان تھا، سارے جنات وہاں حاضر تھے۔ اور جب دربار غوث اعظم میں ہو پھر ہم کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ آئندہ جب غوث پاک کا بیان ہو رہا ہو ہمیں نہ بلانا، ہم اس وقت نہیں آیا کرتے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کی برکت سے جنات، سینکڑوں ہزاروں جنات وہ مسلمان ہو گئے۔ 5000 سے زائد یہود و نصارہ آپ کے دستے حق پر مسلمان ہوئے۔ 1 لاکھ سے زائد کفار و فساق و فجار وہ آپ کے دستے کرم پر تائب ہوئے۔ آپ کی تبلیغ تھی کہ آپ تبلیغ فرماتے تھے، کافر لوگ مسلمان ہوتے تھے، جو گناہ کار و بدکار و سیاکار تھے، آپ کی تبلیغ کی برکت سے وہ لوگ نیکوکار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان آپ کی عبادات کا معاملہ جب پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ 25 سال عراق کے بیابانوں میں تنہا میں پھرتا رہا، عبادات میں مصروف رہا، ریاضات و مجاہدات میں مصروف رہا۔ میری راتیں اس طرح بسر ہوتی تھی کہ ساری رات میں تلاوت قرآن میں گزار دیا کرتا تھا۔ اور فرماتے ایک رات میں ایک ویران مکان کے زینے پر چڑھ رہا تھا، میرے نفس نے مجھے پکارا، اے عبدالقادر، سالوں گزر گئے، رات کو نیند نہیں دیکھی، رات کو سوئے نہیں، تم پر کوئی سونا حرام تو نہیں ہے؟ اگر آج رات کچھ سو لو گے تو کیا حرج ہے، کچھ دیر سو لو۔ میں نے اپنے نفس سے کہا تو مجھے سونے کا مشورہ دیتا ہے، میں تجھے تلاوت قرآن کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس وقت میرا ایک پاؤں زینے کے ایک اوپر والے سٹیپ پر تھا، ایک نیچے والے سٹیپ پر تھا۔ میں وہیں رک گیا، اپنے ہاتھ کو دیوار پر تیر کی طرح گاڑ دیا اور میں نے تلاوت شروع کی، الحمد سے شروع کی۔ جب صبح کا وقت ہوا، جب تہجد کا وقت ہوا تو میں سورہ ناس پڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں 11 سال میں نے ایک برج پر عبادت میں گزارے، یہاں تک کہ وہ برج عجمی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سرکار غوث پاک اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، کہ اللہ کے جتنے شہر ہیں
وہ سارے میرے ملک ہیں، ان میں میرا حکم چلتا ہے، میرا سکہ رواں ہے، میری حکومت قائم ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی، اور میری جو روحانی طاقتیں ہیں میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مصفا ہو گئی تھی۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، کہ اللہ کے جتنے شہر ہیں وہ تو میری نگاہوں کے سامنے ہیں، ساری کائنات کو میں دیکھ رہا ہوں، اور کیسے دیکھ رہا ہوں کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ جیسے ہتھیلی پر کوئی رائے کا دانہ رکھ کر دیکھتا ہے، میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی، زمانے مہینے جو گزر گئے، جو آنے والے ہیں، وہ میرے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مہینہ حاضر ہوتا ہے، سال حاضر ہوتا ہے، اور سورج حاضر ہوتا ہے، مجھے سلام عرض کرتا ہے۔ اس دن جو واقعات ہونے والے ہیں، اس مہینے میں جو واقعات ہونے والے ہیں، اس سال میں جو واقعات ہونے والے ہیں، فرماتے وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَعْتِي وَيَجْلِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، جو کچھ ہونے والا ہے مجھے اس کی خبر کرتے ہیں۔ اے اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر، تو کیوں انکار کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے؟ تو مان جا، اللہ نے مجھے یہ عزتیں عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منقول ہے اللہ کے ایک ولی تھے، اللہ نے ایک خطا کے سبب ان سے ولایت کو سلب فرما دیا، واپس لے لیا، ولایت سے محروم کر دیا۔ وہ پہلے مقبول تھا پھر مردود ہو گیا، پہلے محبوب تھا اب مردود ہو گیا۔ اب وہ اولیاء اللہ کی خدمت میں جا رہا ہے، جا کر دعا کی درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ آپ تو مکرم بارگاہ الہی ہیں، میں مردود ہو گیا، اور ایسا مردود ہوا ہوں کہ اب تو لوگ مجھے مردود کہتے ہیں، لوگوں کی زبان پر مردود کہلایا جا رہا ہوں۔ آپ رب کی جناب میں دعا کریں، اللہ مجھ پر کرم فرما دے۔ 360 اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان اولیاء اللہ نے جب لوح محفوظ پر نگاہ کی، وہاں شقی لکھا ہوا پایا، اشقیاء میں نام لکھا ہوا پایا۔ معذرت کر لی کہ تو محبوب ہے ہی نہیں، تیرا نام تو شقی میں شامل ہے، اشقیاء میں شامل ہے۔ سب کے دربار سے مایوس ہو گیا۔ کسی نے کہا در در پھر رہا ہے اولیاء کے سردار، غوث الورا کے دربار میں کیوں نہیں حاضر ہو جاتا؟ جن کے دربار سے ولایت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، محروموں کو سعادت ملتی ہے، تو وہ حاضر دربار ہوا۔ اب دروازے پر کھڑا ہے، دست بستہ کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کر التجا کر رہا ہے کہ یا غوث اعظم دستگیر، کل تک محبوب تھا، آج مردود ہو گیا ہوں، در در پھرا ہوں، 360 دروازوں پر گیا ہوں، کسی نے ہاتھ نہیں تھاما ہے، آپ کے در پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب میرے در پر آیا ہے تو اندر چلا آ، میں مردودوں کو بإذن اللہ محبوب بنا دیتا ہوں۔
اپنے سامنے بٹھا لیا، اللہ کی جناب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ کل تک تیرا محبوب تھا، ولایت کے منصب پر فائز تھا، اب یہ مردود ہو گیا ہے، میری دعا ہے، میری التجا ہے، میری درخواست ہے، اسے تو اپنا محبوب بنا لے، اسے تو مقبول بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آیا، عبد القادر تجھے نہیں پتا 360 نے کیا جواب دیا؟ عرض کی مولا جانتا ہوں۔ اے عبد القادر تو نے لوح محفوظ نہیں پڑھی؟ میں نے تو اس کا نام اشقیہ میں لکھا ہوا ہے۔ عرض کی مولا پڑھ لی ہے، یہ بھی جانتا ہوں، پھر بھی دعا کر رہا ہوں، تو قادر ہے، قدرت والا ہے، شقی کو محبوب بنانے والا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے عبد القادر میں نے تو فیصلہ جو کیا ہے اشقیاء میں نام لکھا ہے۔ عرض کی مولا تو لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندے عبد القادر کے ہاتھوں کو بھی تو دیکھ لے۔ اب تیرے بندے عبد القادر نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ عبد القادر تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے، لاج رکھ لے۔ اللہ نے فرمایا، اے عبد القادر اب تو نے اصرار کیا ہے، اب تجھے تو ہم نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، جا آج سے جسے تو محبوب کہے گا وہ ہمارا محبوب ہوگا، جسے تو مردود کہے گا وہ ہماری بارگاہ میں مردود ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یوں پل بھر میں فیضان غوث اعظم سے وہ مردود محبوب بن گیا۔ اسی طرح آپ کی محبوبیت کی بات ہو رہی ہے، منقول ہے کہ ایک عورت کا بچہ، نوجوان بیٹا دریا میں ڈوب گیا، لاپتہ ہو گیا، لاش بھی نہیں مل رہی۔ اب ماں کو قرار کیسے آئے؟ اگر سامنے لاش ہو پھر بھی کوئی اطمینان کی بات ہے، اب صرف خبر آئی ہے تیرا بیٹا ڈوب گیا، اب شکل دکھائی نہیں دے رہی، کچھ سجائی نہیں دے رہی، اب روئے چلی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ اب تو روئے جا رہی ہے، کوئی اس کا سامان کا انتظام بھی کر، جا بارگاہ غوث اعظم میں، وہاں محروموں کو نوازا جاتا ہے۔ دربار غوث اعظم میں حاضر ہو گئی، دہائی دینے لگی، یا غوث اعظم دستگیر، یا پیران پیر دستگیر، دہائی دے رہی ہے، عرض کر رہی ہے، آپ کے دروازے پر آئی ہوں، میرا جوان سالہ بیٹا ڈوب گیا، مر گیا، لاپتہ ہو گیا، مجھے کچھ پتا نہیں، میں آپ کے دروازے پر آئی ہوں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کے محبوب ہیں، بس ایک ہی التجا لے کر آئی ہوں، مجھے میرا بیٹا چاہیے، مجھے میرا بیٹا چاہیے، اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ آپ میرا بیٹا لوٹا سکتے ہیں، آپ میرا بیٹا دلوا سکتے ہیں، آپ میرا بیٹا دلوا سکتے ہیں۔ تو اسی یقین و ایمان کے ساتھ آپ کے دروازے پر آئی ہوں۔ میرے آقا حضور غوث پاک نے اس ماں کی ممتا کو دیکھا، اس کی دہائی کو دیکھا، اس کے غم کو دیکھا، اپنے ہاتھ اللہ کی جناب میں اٹھا دیے اور اس مائی سے کہا، عورت سے کہا، جا گھر چلی جا، تیرا بیٹا تجھے موجود ملے گا۔ وہ مائی چلی گئی، جب گھر پہنچی تو بیٹا نہیں تھا، مایوس نہیں ہوئی، نا امید نہیں ہوئی، گلہ شکوہ نہیں کرنے لگی، دل میں تو اعتقاد سچا تھا، یقین سچا تھا، غوث پاک کی مریدنی تھی، غوث پاک کی عقیدت مند تھی، غوث پاک کی نام بیوہ تھی، دوبارہ حاضر ہو گئی، عرض کی حضور
گھر تو گئی مگر بیٹا نہیں ملا. آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور پھر فرمایا جا تیرا بیٹا تجھے گھر ملے گا. اور چلی گئی. جب گھر پہنچی تو بیٹا پھر بھی موجود نہیں تھا. پھر بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہو گئی. عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا بیٹا گھر ملے گا، میں تو گھر گئی بیٹا نہیں ملا. آپ نے مراقبہ کے لیے سر جھکا لیا. جب سر اٹھایا فرمایا جا اب تجھے تیرا بیٹا ملے گا. جب وہ عورت گھر پہنچی اس کے پہنچنے سے پہلے بیٹا گھر میں زندہ موجود تھا. سرکار غوث پاک نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولا یہ 3 مرتبہ کیوں دعا کا موقع ملا؟ 2 مرتبہ خالی کیوں لوٹایا گیا؟ 2 مرتبہ عورت کے سامنے شرمندگی کا معاملہ ہوا. اللہ تعالی نے فرمایا اے عبد القادر جب تم نے پہلی مرتبہ دعا کی میں نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے جسم کے جو ٹکڑے بکھر گئے ہیں کچھ مچھلیوں نے کھا لیے، کچھ بکھر کر ادھر ادھر چلے گئے، ان کو اکٹھا کرو. انہیں اکٹھا کیا گیا. جب تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے اس کے بدن میں روح کو لوٹایا. جب تیسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے اسے اس کے گھر پہنچایا. عرض کی مولا یہ بات ٹھیک صحیح لیکن یہ تاخیر کیوں ہے؟ جب دنیا بنانے کا موقع آیا ایک کن فرمایا ساری دنیا بن گئی. عبد القادر کی بات بنانے کی بات آئی تو یہ تاخیر کیوں ہوئی؟ فرمایا اے عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مولا میں تو تیرا بندہ ہوں، مخلوق ہوں، میں کیا مانگوں تو عطا فرما. اللہ نے فرمایا اے عبد القادر میں تجھے یہ کرامت عطا کرتا ہوں جمعہ کے روز تیری جو زیارت کرے گا میں اسے ولایت عطا کرتا ہوں. جو روز جمعہ تیرا دیدار کرے گا اسے منصب ولایت پر فائز کروں گا. تو مٹی کو دیکھے گا سونا ہو جائے گا. عرض کی مولا مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور کچھ عطا فرما. فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا وہ کچھ عطا فرما جو قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کو، میرے محبوں کو، میرے عقیدت مندوں کو، میرے نام لیواؤں کو جو قیامت تک کام آئے آخرت میں بھی کام آئے وہ کچھ عطا فرما. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر سن لے پھر ہم نے تیرے ناموں میں وہ تاثیر ڈال دی ہے، وہ برکت ڈال دی ہے، وہ ثواب ڈال دیا ہے کہ جو تیرا نام لے گا، جو تیرا نام پکارے گا جیسی تاثیر ہمارے ناموں میں ہے ویسی تاثیر تیرے ناموں میں پائے گا. جیسے ہمارا نام لینے میں ثواب ملتا ہے ایسے تیرا نام لینے میں ثواب ملے گا. اب قیامت تک جو یا غوث اعظم پکاریں گے یا عبد القادر جیلانی پکاریں گے یا عبد القادر جیلانی شعر اللہ پکاریں گے غوث اعظم کے نام لیں گے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے ثواب کے بھی حقدار ہوں گے اور غوث اعظم کے نام کی برکت سے مشکلیں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور کرم نوازیاں ہوں گی. تو سرکار غوث پاک کے ناموں میں وہ تاثیر ہے جب ان کے نام کا وظیفہ جپا جاتا ہے اللہ اکبر نحوستیں دور ہو جاتی ہیں، برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں. آپ کی محبوبیت کی بات ہو رہی ہے. ایسے ہی ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے. آپ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور لڑکا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بڑی عالم ہے
اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے، آپ کا مرید ہوں، آپ میرے پیر ہیں، آپ نے بہت سو کو نوازا ہے، مجھ پر بھی نگاہ کرم فرما دیجئے، مجھ پر بھی شفقت ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ سرکار غوث پاک نے اس سے فرمایا جا اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب وہ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کی زیارت کرتا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اسے بچہ عطا فرمایا۔ وہ بچے کو کپڑا میں لپٹا ہوا لے کر حاضر ہو گیا۔ اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، اے پیران پیر، آپ سے بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی ہوئی ہے، میرے گھر میں لڑکی ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا نہیں ہوا؟ ایک نگاہ فرمائی اور فرمایا جا لوٹ جا، ابھی اس کا منہ نہ کھولنا، ایسا ہی کپڑے میں لپٹا ہوا لے جا، گھر جا کر کھولنا۔ وہ چلا گیا، گھر جا کر کپڑا ہٹایا، بیٹی لے کر گیا تھا، اب جب دیکھا تو وہ بیٹا بن گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ دیکھو کہ سرکار غوث پاک کس مقام محبوبیت پر فائز ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن حیدی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک اس درجے پر فائز ہے کہ جس کی برکت سے آپ کے مریدوں کے درجے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا مرید جتنا خوش بخت ہے، ایسا خوش بخت اور کسی شیخ کا مرید نہیں ہے۔ میں نے حضرت سیدنا ابو سعید کیلوی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ جب غوث اعظم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے، اس وقت تک نہیں لوٹتے تھے جب تک اس بات کی ضمانت نہیں دے دیتے کہ جو میرے دامن سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے گا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے مرید ہیں، نام لیوا ہے، محبت کرنے والے ہیں، عقیدت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک نامہ اعمال پیش کیا گیا جو تا حد نگاہ وسیع تھا، جس پر میرے مریدوں کا، محبوں کا، معتقدین کا، نام بیواؤں کا نام لکھا ہوا تھا، اور مجھے یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے نسبت کی برکت سے ان سب کو بخش دیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت میں میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک میرے سارے مرید